اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام، بھائیوں اور بہنوں، آج 29 ماہ رمضان، یعنی آج پھر ہم سب محمد آل محمد کے حضور میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے اور قرآن پر فکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہو۔ یقیناً ان 29 دنوں میں ہم نے اپنے اندر بہت ساری نئی بہتر تبدیلیاں دیکھی ہوں گی۔ جیسا کل میں کہہ رہا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ماہ سیام کے الوداعی موقع پہ جب ماہ سیام جدا ہم سے ہوتا ہے، ہمارے پاس 2 ایموشنز ہوتے ہیں، ایک خوشی کا، ایک دکھ کا۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ماہ سیام میں ہم کو جو عطا ہوا، اس ماہ سیام نے ہم کو جو دیا، اس کا ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ رب جلیل سے ہم دعا گو جب ہوتے ہیں اور پھر جب دعائیں ہماری قبول ہوتی ہے، ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ یہ ماہ سیام بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب بھی موجود ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ یقیناً مومنین، یہ ایک لمحہ ہے، ایک عبرت کا لمحہ ہوتا ہے ماہ سیام، ماہ محرم۔ ہم شکر گزار ہے اس رب جلیل کے کہ ہمیں نہ صرف مسلمان بلکہ شیعان اہل بیت میں ہمیں شمار کیا ہے، شیعان علی میں ہمیں شمار کیا ہے، جس میں ہمیں موقع ملتا ہے بار بار عبرت کا، بار بار اپنی طرف جھانکنے کا، اپنے دامن میں سر جھکا کر دیکھنے کا۔ یہی وہ موقع ہوتے ہیں، یہی وہ لمحے ہوتے ہیں، لمحے فقریہ ہوتا ہے جہاں پہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے بلکہ ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ کل جیسے ہمارے جو مہمان خصوصی تھے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہی تھی۔ اس میں ایک بہترین بات یہ تھی کہ اچھے لوگوں کی تلاش میں مت نکلو۔ انہوں نے کہا تھا اچھے لوگوں کی تلاش میں مت نکلو، بلکہ کیا کرو، خود اچھے بن جاؤ تو اچھے لوگ خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ واقعاً یہ جملے، یہ باتیں اور یہ گفتگو جو ہم کرتے ہیں ان ایام میں، یہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے، یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، اور ہم پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسی برکتیں، ایسی عنایتیں حاصل ہوتی ہے اس ماہ سیام میں۔ گرچہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے استاد، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی بھی ہوں گے، ایک مولانا جن کے بارے میں آپ کو پوسٹر یا دیگر طریقے سے بھی میں آپ کو جانکاری پہنچا چکا ہوں۔ ایک مشہور شخصیت، ایک عالم، ایک فکر مند انسان، ایک مفکر، سید ارشاد حسین موسوی صاحب۔ ہم کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم تلاوت کلام اللہ سے شروع کریں۔ آج 29 پارہ اور آپ کے سامنے سورہ ملک کی تلاوت شروع کریں گے۔ ہم گزارش کریں گے آغا سے کہ ہمارے دل کو معزوز کرے،
تلاوت قرآن کلام اللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. کسی کا مائک انمیوٹ ہے. گزارش کر دیں کسی کا مائک میوٹ ہے تو انمیوٹ ہے تو میوٹ پہ کریں. مومنین جس کسی کا بھی مائک انمیوٹ ہے تو اس کو میوٹ پہ رکھیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کرے گا. ہمارے ساتھ زہرا ہاشمی جی ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. للذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي سماوات
طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. شکریہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. آگا آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آج؟ آغا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آغا صابری صاحب. او مائی گاڈ. ٹھیک جی الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے. ریگولر اچھا پڑھ رہی ہیں. بس ایک آخر میں جو بئس المصیر، تو یہ بئس المصیر انہوں نے میں تھوڑا مسٹیک کیا ذرا سا. باقی الحمدللہ بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے اور یہ اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے. بے شک شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فارم سرکولیٹ کیا ہے فیڈ بیک کا، اس کا سٹیٹس ابھی تک بہت کم لوگوں نے فل کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ سب مومنین اس کو فل کریں، فیڈ بیک دیں، اور انشاءاللہ اگر کل عید ہوگی یا کل 30 ماہ سیام ہوگا، جس بھی صورت میں جو بھی کل ہوگا، ہم کل کا سیشن پھر بھی کر رہے ہیں جو بصورت ایک ووٹ آف تھینکس کے طور پہ بھی ہے، اور 30ویں پارہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کو ہم ان کی ترتیل یا ان کی جو ہے تلاوت کریں گے. آپ سب مومنین سے گزارش ہے کل مان لیجیے 4:30 کے بعد ہی ہم یہ شروع کریں گے کل بھی سلسلہ، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا صابری صاحب، جس میں نبی حیدر صاحب اور بلال صاحب، یعنی 3 استاد جو اس ماہ سیام سیزن 1 میں ہمارے ساتھ تھے، رمضان سیشن سیزن 1 میں جو ہمارے ساتھ تھے، ان سب کو ہم دعوت دیں گے کل انشاءاللہ. مل کے جو ہے دعا بھی کریں گے مغفرت کی، اور جو کوتاہیاں اگر رہ چکی ہے کوئی ماہ سیام میں اس کی بھی ہم بخشش کے طلبگار رہیں گے اللہ عز و جل سے، اور کوشش کریں گے کہ کل ہم جو ہے 30ویں پارہ کی بھی تلاوت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ووٹ آف تھینکس بھی رہے گا. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مدثر ہاشمی جی ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيطان وأعددنا لهم عذاب السعير.
للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह. दो जगह गड़बड़ हुई है, छोटी छोटी मिस्टेक. एक तो ज़य्यना समा दुनिया वलक़द आपने पढ़ा ज़य्यना समा, ज़य्यना यानी पहले ये पर तशदीद नहीं पड़ी है, जबकि ये पर भी तशदीद है, यहाँ पर भी और नून पर भी. ज़य्यना समा दुनिया, आपने पढ़ा ज़य्यना समा दुनिया. और फिर रुजूमन ले शयातीन पढ़ा आपने, ले शयातीन नहीं, लाम के बाद शीन पर तशदीद है, लिश शयातीन, ले शयातीन नहीं, लिश शयातीन. और बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ ही रही है कई दिन से माशाल्लाह. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ है शाहिद हुसैनी साहब जो तिलावत करना चाहते हैं. बिस्मिल्लाह. वालेकुम सलाम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह शायद साहब बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत खूब. माशाल्लाह. कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो उसको बयान किया जाए. बेशक. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ है साजिदा अख्तर जी जो तिलावत करना चाहते हैं. बिस्मिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. बहुत खूब माशाल्लाह. साजिदा साहबा ने तो खैर अच्छा पढ़ती हैं हमेशा,
آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, اور تھوڑا آج انہوں نے جلدی کی ہے, کل ایسا نہیں پڑھا ہے, لگتا ہے ان کو آج روزہ کچھ لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھتی ہیں, اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. شکریہ. بے شک ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آگے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے سید منتظر رضوی صاحب. بسم اللہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. بہت اچھا منتظر صاحب آپ نے ماشاءاللہ, اور روزانہ آپ کے قرآن میں پروگریس ہو رہا ہے, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, پہلے سے زیادہ اب اچھا پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. خالی ایک آپ نے روزے کی وجہ سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے, خلق سبع سما, خلقس آپ نے قاف کو سین میں ملایا تھا, لیکن وہ روزے کی وجہ سے ہے, مجھے سمجھ رہا ہوں اس کو. خلق سبع سماوات, آپ نے وہ جلدی میں خلق سبع سماوات پڑھ دیا, لیکن بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. کل پرسوں نرسوں سے ریگولر آپ کے یہاں اچھا بہتری ہو رہی ہے ریگولر ماشاءاللہ. بے شک شکریہ. خدا آپ کو ترقی دے منتظر صاحب. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ سیدہ بطول رضوی جی ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ بطول رضوی آپ نے اچھا پڑھا سب جگہ. تھوڑا سا بسرہ پہ ہوا, الیک البصر فرجع البصر, تو آپ نے بسرہ تھوڑا سا مسٹیک کیا ذرا سا, اور خلق سبا, لیکن وہ شاید ایسے ہی ہے, غلط جان بوجھ کے غلطی نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہی ہے آپ نے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے سیدہ مہرین فاطمہ جو تلاوت کرنا چاہتی ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा है, मगर आपके यहाँ कुछ गलती ज़्यादा हैं, चूँकि आप रेगुलर शायद नहीं, आप कंटिन्यू आपने शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक तो लियबलुवकुम आपने पढ़ा लियबलुवकुम, वाव के बाद अलिफ का इजहार किया है, अलिफ नहीं है, वाव पर ज़बर है, लियबलुवकुम। एक गलती की है तफावुत में रुकना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तफावुत खींचेंगे नहीं, तफावुत अगर पढ़ेंगे तो तफावुत पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे तफावुतिन, यानी जो है। दूसरी बात ये कि ये गलती हुई है फिर आपके यहाँ बसर्रा, तुम मरजिल बसर्रा, रे पर तशदीद का इज़हार किया आपने। चौथी गलती हुई है ज़य्यन्ना, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया, लेकिन आपने पढ़ा ज़य्यना अस्समाअ दुनिया। और फिर शयातीन आपने सही करना कोशिश की थी, लेकिन उसको जल्दी में फिर सही नहीं कर पाई हैं, लेकिन आपने कोशिश की थी। लिशयातीन रुजूमन लिशयातीन पढ़ा आपने, लेकिन पहले से एक दिन और पढ़ा था, 1-2 दिन आपने और पढ़ा इससे पहले मेरे समझ में, उससे तो बहरहाल बेहतर है अगर आप कंटिन्यू इंशाल्लाह पढ़ती रहेंगी, क्लास के बाद भी अगर अपने घर पढ़ती रहेंगी तो और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बेशक, शुक्रिया आगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है जो तिलावत करना चाहते हुए इंशा जहरा जी, बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा पढ़ती हैं आप, डेली अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह। आज आपने आपके यहाँ आज गलती हुई है, यनक़लिबा आपने यनक़लिब नहीं पढ़ा, यनक़लिबा पढ़ा, बे पर ज़बर पढ़ा है, और बाकी तो अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ है मुफस्सिर हाशमी जी जो तिलावत करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह तिलावत करेंगे। अलैकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मुफस्सिर हाशमी ने भी अच्छा पढ़ा है और इन्होंने बस एक गलती की है, तफावुत खींचना नहीं है, तफावुत। हम कई लोगों ने गलती की तफावुत, वुत नहीं है, तफावुत, या तो तफावुत या तफावुतिन, यानी वाव को ते से अगर मिलाएंगे, तफावुत साकिन करेंगे तो तफावुत, न कि तफावुत। तफावुत नहीं है, तफावुत। और सल्ले है, यहाँ पर सल्ले का मकसद ये है कि अगर हम मिला के पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर है, अगरचे इख्तियार दिया गया है कि हम रुक भी सकते हैं। सल्ले का मतलब मिलाने, पहले से मिलाना। तो अगर रुक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रुक रहे हैं तो मिला के पढ़ेंगे। और दूसरी गलती हुई है बेमसाबीह, आपने पढ़ा बेमसाबिह, यानी ये का इजहार नहीं किया है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि आखिरी रमज़ान है तो इसलिए ये गलती हो सकती है। थोड़ा नज़र भटक जाती है इंसान की, इधर उधर हो जाती है निगाह, उसमें भी गलत हुई है। लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, डेली अच्छा पढ़ ही रहे हैं आप। बेशक। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ तिलावत करना चाहते हैं सानिया अशरफ जी, बिस्मिल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ 7 समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत अर्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह सानिया शबाब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। खाली यनक़लिबा पढ़ा है आपने, यनक़लिब है, बे साकिन है, लेकिन आपने पढ़ा यनक़लिबा, बे पर जबर पढ़ा है। इसको ये निगाह का धोखा हो गया है, देखने में धोखा हो गया, इसलिए गलती हुई। वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। अगरचे हमारे पास तिलावत करने के लिए जो है पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पे हैं, लेकिन शायद इनमें से इतने ही पार्टिसिपेंट्स जो है जो तिलावत करना चाहते हैं मौजूद पार्टिसिपेंट्स में, और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कल जैसे मैंने बताया था कि अगर 30 माह सियाम होगी तो फिर भी ये क्लास जो है क्लास की सूरत में नहीं बल्कि एक फेयरवेल की तौर पे जो है, मतलब माह सियाम की फेयरवेल जिसको हम कह सकते हैं, उसके तौर पे हम ये क्लास कर लेंगे। और उसमें जो है वोट ऑफ थैंक्स और दीगर जो है जुमले हमारे गुफ्तगू हो जाएगी। खुसूसन अलविदाई गुफ्तगू भी रहेगी जो शायद आज भी हमारे उस्ताद मोहतरम उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे। और क्योंकि माह सियाम के या तो आज या तो कल आखिरी दिन होगा, बतौर आज अगर जहन में जहाँ तक मेरे है, क्योंकि
30 का ही शायद माह सियाम होने वाला है, तो फिर भी एहतियातन हम आज भी एक अलविदाई कुछ जुमले सुनेंगे आगा से। तो उससे पहले कि आगा अलविदाई जुमलों के ऊपर या कुरान फहमी के ऊपर या ईद के जो पैगामात होते हैं, किस तरह हमें तैयारी करनी होती है, मुख्तसरन वो बातें कहेंगे। मैं एक बात का इशारा करना चाहता हूँ, यहाँ पे सूरह इब्राहीम आयत नंबर जो है 34 के अंदर कुरान मजीद में लिखा है, वाइन तादू निअमतल्लाहि ला तहसूहा। कुरान कहता है, बारी ताला फरमाता है, जो कुरान में लिखा है वो ये है कि अगर हम इसका अंग्रेजी मान ये है, एंड इफ यू शुड, अगर तुम गिनोगे, इफ यू काउंट कि कितनी खुदा ने कितनी जो है ना आपके ऊपर कितने फेवर किए हैं, कितने उसने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दी है, उसने कितने करम किए हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके ऊपर कितने करम किए हैं, तुम उसमें तुम गिन के भी तुम उनका रिटर्न नहीं दे सकते। You would not be able to return all those beauties, all those blessings, all those favors. You have not that power to return all that. तो ये यकीनन एक मौका होता है माह सियाम, जहाँ पे हम शुक्रिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करते हैं कि ना सिर्फ उसने हमें एक इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया, बल्कि हमारे पास वो सब चीज़ें दी, अता की, जो शायद दीगर इंसानों के पास नहीं है। हम जहाँ तक अगर दूर नज़र डालेंगे, शायद दूर भी नहीं, इन अलामतों में, इन पैंडमिक की सूरत हाल में अगर हम नज़दीक भी शायद नज़र डालेंगे, सामने वाले घर में भी अगर देखेंगे, वहाँ की मुश्किलात शायद हमसे ज़्यादा होगी। तो हमें शुक्रिया करना है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कि हमें उन मुश्किलात में नहीं उसने रखा जो शायद दूसरी कौमों, जो दूसरे मुल्कों या दूसरे ममालिकों में हालात है। आज के दौर में भी या हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कितने अजाब नाजिल हुए हैं जब दूसरी कौमें, चाहे कौम लूत या कोई और भी कौम, अगर हम देखेंगे कैसे अजाब नाजिल हुए हैं, तो फिर भी हम उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि हम पे वो करम है, हम पे वो शफाअत है, हम पे वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ब्लेसिंग है कि हम महफूज है। यकीनन हमारे इमाम हमसे दूर है, जिसका हमें रंज है। हम कोशिश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे आका, हमारे मौला हमारे नज़दीक आए, ताकि हम दिल का हाल उनको सुनाएंगे, हम उनको वो बातें बताएंगे जो हम किसी और को नहीं बता पाते हैं। इसीलिए बार बार जब आप पढ़ेंगे रोज़े जुमा, जो एक ईद है, उस दिन जब आप इमाम ज़माना की दुआ करते हैं, उस दुआ में आप बार बार ये जुमला कहते हैं कि कहाँ है वो जिसको हम अपनी हाल बताएंगे, कहाँ है वो मौला, कहाँ है वो आका जिससे हम गुफ्तगू करेंगे। आपका ज़्यादा वक्त न लिए हुए मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर अली इमरानी साहब से कि वह आज के दिन के हवाले से कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला बिस्मिल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। जो आयत पढ़ी है इसका ताल्लुक शब क़द्र से है, लेकिन हमें जो गुफ्तगू करना है वो आज के हवाले से करना है, वो भी मुख्तसर इंशाअल्लाह वक्त के अंदर। माह मुबारक रमज़ान को इतना बाअज़मत महीना जो बनाया है वो असल में इस ही शब ने बनाया है, इसको हम शब क़द्र कहते हैं। इसमें खैर व बरकत की सारे पहलू जमा हैं, लेकिन जब वो सब खैर व बरकत और शौ, जितने भी बरक़ात इलाहियाँ हैं, जितने भी खैर इलाही हैं, वो सब अगर इस महीने में जमा हैं और उसकी बारिश नेमत हमारे ऊपर हुई है, तो फिर हमारे लिए भी कुछ तकाज़े बनते हैं। अब हमें उन्हीं तकाज़ों को देखना है और गौर फिक्र करना है कि आज माह मुबारक रमज़ान की 29 तारीख़ है, जो इम्कानी तौर से आखिर भी हो सकती है और 29 भी रह सकती है। माह मुबारक रमज़ान के अलविदा के तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहीफ़े कामिला में दुआ पेश की है, जो हमारे हवाले की है,
दुआ नंबर 45 यानी 45, विदाए शहर रमज़ान यानी माह मुबारक रमज़ान के विदा होने की दुआ। कैसे हम माह मुबारक रमज़ान को विदा करें। उसमें इमाम ने अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया और फिर माह मुबारक रमज़ान की खुसूसियत का तज़किरा फरमाया। ये वो महीना है, अस्सलामु अलैका या शहर अल्लाह, अल्लाह के महीने तुझ पर हमारा सलाम हो। देखिए सलाम खाली जानदार ही को नहीं किया जाता, मतलब इंसानों ही को सलाम नहीं किया जा सकता, नहीं, इस रात पर भी सलाम कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, उस महीने पर भी सलाम कि जो अल्लाह ने खैर और बरकत का महीना करार दिया। इमाम ने उसी में बयान फरमाया कि अफसोस, हमें तुम्हारे तेरे जाने का बड़ा अफसोस है, हम अल्लाह की नेमतों में घिरे हुए थे, वगैरह वगैरह। शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, गुनाहों के मिटा देने का महीना। इस तरीके से इमाम ने एक तवील दुआ है जो बयान फरमाई है, हमें चाहिए कि हम उसको ज़रूर पढ़ें। आज मौका हो तो आज पढ़ें, और खुदा करे अगर कल को हमको एक मौका और मिल गया माह मुबारक रमज़ान से वाबस्तगी का, तो इंशाअल्लाह कल उसको पढ़ें, लेकिन उसको माना से पढ़ें। देखें, गौर व फिक्र करें इमाम रमज़ान को कैसे विदा करते थे। अब जब माह मुबारक रमज़ान जाने के करीब है, तो उसके बाद ज़ाहिर ईद आएगी, और ईद यानी अल्लाह के बंदों की खुशी का दिन, अल्लाह के नेक बंदों की खुशी का दिन, जिसका तज़किरा खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने माह मुबारक रमज़ान के विदाई दुआ में भी किया है। वो महीना जिसके अख्ताम के बाद ईद आती है, जो साहिबान ईमान के लिए खुशी का बाइस है और मुसलमानों के लिए इज्तिमा का बाइस है। देखिए, दो लफ्ज़ अजीब और गरीब इमाम ने रखे, मोमिनीन के लिए सुरूर और फरहत का दिन है, और मुसलमानों के लिए इज्तिमा और जमा होने का दिन है। इसमें बड़ा फ़र्क है। इंसान जमा तो कभी भी हो सकता है, लेकिन खुशी का एहसास वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उसने अपना फरीज़ा अदा किया हो। हमारे लिए ईद उसी वक्त बाइस खुशी हो सकती है कि जब हम अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश हों कि हमने अपने सारे हुकूक अदा कर दिए हों, रोज़ा सही तरीके से रखा हो, इबादत सही तरीके से की हो, नमाज का क़याम सही तरीके से किया हो, और कुरान मजीद की तिलावत कमा हक़्क़ु की हो, जो उसका हक़ है। और ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें इंसान को उस मकाम पे ले जाती हैं कि जब वो क़ुर्ब खुदा हासिल कर लेता है। खुदा की क़ुर्बत सबसे बड़ी इंसान के लिए नेमत है। तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह से क़ुर्बत करीब हो जाना, इससे बड़ा शरफ और कोई नहीं है। इसीलिए माह मुबारक रमज़ान की बहुत सारी दुआओं में हम ये देखते हैं कि मौला बहुत सारी दुआएं करने के बाद एक आखिरी फ़िक्रा कहते हैं, माबूद मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि तू मुझसे राज़ी हो जाए, तू मुझसे खुश हो जाए। यही तक़र्रुब परवरदिगार है। बहरहाल जब ईद आती है तो उसके कुछ तकाज़े होते हैं। वो तकाज़े क्या हैं? ईद से पहले ईद की रात आती है, यानी कल इंशाअल्लाह, अगर कल शब में चांद दिखाई देगा, यानी इंशाअल्लाह अगर कल 30 हुई और परसों चांद ईद हुई, तो कल जो ईद आएगी, या आज अगर इत्तफाक है, अगर ये शब जो आ रही है दोनों में से कोई एक, तो वो शब खाली तफरी की शब नहीं है। वो शब इसलिए नहीं है कि हम अपने रिश्तेदारों से खाली बातें ही करें फ़ोन पर, यही कि ईद का इंतज़ाम वैसे करें जैसे मासूमीन ने नहीं फरमाया। नहीं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरवाहुन लहुल फ़िदा इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की रात में पूरी रात मस्जिद में बैठते थे और रात भर इबादत करते थे। मस्जिद में या घर पर इबादत किया करते थे, और जब नमाज सुबह हो जाती थी, नमाज सुबह पढ़ लेते थे, तब वापस आते थे और मुझसे फरमाते थे, मेरे नूरे नज़र यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर से, ऐ मेरे बेटा, ये रात शब कद्र से कम नहीं है। ज़ाहिर है जैसे हम शब कद्र में इबादत करते हैं रात भर, ऐसे ही हमें शब ईद में भी अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 4 तारीखें, 4 शबें, 4 रातें ऐसी हैं कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें। नंबर 1 ईद की रात, नंबर 2 ईद कुर्बान की रात, ईद उल अज़हा की रात, नंबर 3 15 शाबान यानी निमाए शाबान की रात, और नंबर 4 रजब की पहली रात। इसमें भी हुक्म दिया गया है कि हम रात भर इबादत करें। आखिरी गुफ्तगू,
خود مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں شب عید میں زیادہ سے زیادہ نماز اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. تو یہ سب اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ عید بمعنی عبادت الہی، عید بمعنی قربت خدا کا اختیار کرنا. اور جب عید آ جائے تو ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیں، اس دن گناہ نہ کریں. ہمارے سماج میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت سی جگہوں پر کہ ہم عید کے دن سب کچھ جائز سمجھ لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن ہے، اب آپ کو گناہ نہیں ہے، جبکہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کا عجیب و غریب قول ہے، مشہور و معروف قول ہے، سب جانتے ہیں کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے اس وہی دن عید کا ہے. اگر ہم نے آج گناہ نہیں کیا تو ہمارے لیے آج کا دن عید کا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم عید میں اس معنی میں گناہ کریں آج تو عید کا دن ہے، تو یہ امام میں اول پر مولا کائنات پر ظلم ہوگا، اپنے نفس پر بھی ظلم ہوگا، اب اگر ان کے ماننے والے تو ان پر بھی ظلم ہوگا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن عید کا ہے جس دن گناہ نہ کرو، اور ہم عید ہی کے دن گناہ کریں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بہرحال میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ ہم عید کو عید کے طریقے سے منائیں گے، یعنی ہم اس میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں انجام دیں گے، ایسا کام نہیں کریں گے جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر وہ انسان ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور جب ایسا ہوگا تو ہمیں لمحہ فکریہ ہوگا ہمارے لیے. میں اس موقع پر تمام ہی سامعین اور ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم الوداعی طریقے سے ماہ مبارک سے رخصت ہوں، اور جیسے ہمیں رخصت ہونا چاہیے ویسے رخصت ہوں، گریہ وزاری کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، اور دعا کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے کلام کے ذریعے اس سے ہم کلام ہو سکیں اور اپنی مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یقیناً جو جملے استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب نے کہیں عید کے حوالے سے، یا دیگر جو باتیں انہوں نے کہیں رمضان کے جو دعا ہے، الوداعی دعا ہے، اس حوالے سے اس دعا میں جہاں پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو برکت ہے رب جلیل کی ہم پہ ہے، جو اس کا پہلا حصہ ہے، پھر آگے جا کے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا سیکھ ہے، کیا نتیجہ ہے. آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے درمیان ہے ہمارے آج کے مہمان خصوصی سید ارشد حسین موسوی صاحب. سید ارشد حسین موسوی صاحب ضلع بڑگام کشمیر سے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ ایک بہترین عالم دین ہے، فکر مند ہے، ایک موٹیویٹر ہے یوتھ کے لیے. نہ صرف اتنا ہی، ان کا گھرانہ ذاکرین اور ان کا گھرانہ اہل بیت طاہرین یہ خدمت میں مشغول ہوتا ہے. یہ ایک ایسے عالم دین ہے، ایسے فکر مند ہے کہ جو جوانوں میں آج کل جو ہے میں بھی جہاں تک جانتا ہوں، میرے دوست جہاں تک جانتے ہیں، ان میں مشہور ہے. کیونکہ ایک جو ہے آج کی، جیسے ہم نے کل بھی ہمارے ساتھ سید عادل مولانا صاحب تھے، تو ایسے جو ہے عالموں کی، ایسے فکر مند انسانوں کی جو ہمارے جو جوانوں کو سمجھے اور جوانوں کے حساب سے جو باتیں کریں. کیونکہ امیر المومنین خود جو والدین کے لیے ایک حدیث چھوڑ کے گئے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو ان کے زمانے کے مطابق. تو یقیناً یہ عالموں پہ بھی اور یہ دانشوروں پہ بھی، استادوں پہ بھی، سب پہ لازمی ہے کہ اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کو دیکھتے ہوئے جو ہے تربیت اور جو ہے ہدایت بھی دینی چاہیے. یقیناً یہ ایسے فکر مند انسان ہے. تو انہوں نے اپنی جو ہے بیسک ایجوکیشن خود پہلے کشمیر وغیرہ سے حاصل کی ہے، پھر انہوں نے ایران کے اندر جو ہے حوض علمیہ قوم ایران کے اندر جو ہے فردر ایجوکیشن حاصل کی ہے. ایٹ پریزنٹ یہ ایک
جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا، یہ ایک پریچر ہے، اسپریچول لیڈر ہے، یوتھ کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ آپ سب کا جو ہے آج ہم آپ کے بہاف پہ بھی اور آپ کی طرف سے بھی میں شکریہ پہلے پیش کروں گا آغا ارشد حسین موسوی صاحب کی خدمت میں، اور سلام و درود پیش کروں گا۔ السلام علیکم آغا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم آغا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغا خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ بس دعائیں آپ کی، آپ کی نیک دعاؤں سے، شکر خدا کا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں آغا آج کی گفتگو کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو یہاں پہ کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے، چونکہ میں اہل اردو نہیں ہوں، اردو میری مادری زبان بھی نہیں ہے، اردو سیکھی ہوئی زبان ہے میری، لہٰذا جو سامعین ہیں، سننے والے، بالخصوص مولانا صاحب، عفو درگزر کریں گے اگر کسی جگہ اردو میں الحمدللہ، ماشاء اللہ، آپ کا علم سب ہر چیز پر غالب ہے۔ سلامت رکھے، شکریہ۔ جو کہ موضوع میرے لیے مشخص کیا گیا ہے وہ حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس حوالے سے چونکہ ماہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، ان جو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 10 دن عشر رحمت ہوتا ہے، دوسرے 10 دن کو، دوسرے عشرے کو عشر مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کو، جس میں ہم ابھی اس وقت اس عشرے کے آخر میں ہیں، عشر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اسی عشرے میں بھی شہادت مولائے متقیان امام العارفین مولائے متقیان حضرت علی حیدر قرار مشکل کشا علیہ السلام کی شہادت بھی۔ اس تناظر سے جو موضوع مشخص کیا گیا ہے وہ سیرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ سب دوستان کے سامنے ذکر کی ہے، تلاوت کی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، خداوند کریم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ یوم ندعو، ایک ایسا دن آنے والا ہے جب میں دعوت دوں گا، سب کو ڈھونڈوں گا، کل اناس، ہر انسان کو دعوت دوں گا، بامامہم، اپنے اپنے امام کے ساتھ، اپنے اپنے راہبر کے ساتھ، اپنے اپنے رہنما کے ساتھ۔ اگر ہم لفظ امام کو دیکھیں قرآن مجید میں بارہا جگہ آیا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کریم کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میرے ائمہ ایسے ہیں جو میرے امر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبھی امتحانات مکمل ہو گئے اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے، تو پھر خداوند کریم نے انہیں ایک اعزاز بخشا، ایک انعام بخشا کہ آپ آج سے للناس امامہ ہیں، لوگوں کے لیے امام ہیں، للناس امامہ، البتہ اب لوگوں کے لیے اب آپ امام ہیں۔ لفظ امامت ایک وسیع لفظ ہے جو بہت سا معنی رکھتا ہے۔ ابھی جو عام معنی ہم امام کا کرتے ہیں وہ یہ کہ رہبر، رہنما، جو آگے ہو، جس کے پیچھے امت ہو اور جس کے ارد گرد امت جس کا طواف کرے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے امام حضرت علی حیدر قرار علی علیہ السلام، چونکہ مولانا روم ایک بہت اچھا شعر جو ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، فرماتے ہیں یوم، مولانا روم کا ایک بہترین شعر ہے،
امامت امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہر کس را نباشد میر حیدر بفردا داگ لعنت بر جبین است. کل قیامت کے دن جس کے امام علی نہ ہو اور جس کے امام، جس کے راہبر و رہنما، جس کے لیڈر کل قیامت میں علی علیہ السلام نہ ہو، اس کے چہرے پہ، اس کی جبین پہ لعنت کا ایک بڑا بڑا نشان ہوگا جو سبھی اہل محشر اس کا نظارہ کریں گے. یا خود امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے انا حسرت الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں وہ شخص ہوں، میں وہ ذات ہوں کہ جو لوگوں کے لیے باعث حسرت بنے گا. لوگ مجھے دیکھ کے حسرت نکالیں گے، لوگ مجھے دیکھ کے حسرت نکالیں گے کہ اے کاش ہم بھی پیرو علی ہوتے، اے کاش ہم نے بھی امامت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کی ہوتی. انا حسرت الناس یوم القیامہ. چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حسر کا معنی ہے کسی پردے کو چاک کرنا. جب امامت کا پردہ چاک ہوگا، امامت کا پردہ امامت سے اٹھا دیا جائے گا اور قیامت میں تمام اہل محشر، تمام لوگ امام کی طرف دیکھیں گے اور امامت کی طرف دیکھیں گے، پھر حسرت نکالیں. اسی آیت کی ضمن میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن سب کو اپنے امام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا. اور ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم شیعان امیر المؤمنین ہیں، ہم پیروان مولائے متقیان ہیں اور ہمیں اپنے امام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا. لیکن ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، کیا فقط یہ دعویٰ کرنا کہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ ہوں، میں امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہوں، فقط اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا، کیا اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے اپنے امام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا، مجھے اپنے امام کے ساتھ معاشر کر دیا جائے گا؟ نہیں، فقط اتنا کافی نہیں ہے، دعوی زبانی کافی نہیں ہے، دین عمل مانگتا ہے. ایک شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ مولا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے قبول فرمائیں. اس شخص کی امید یہ تھی، ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب جب میں کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا مجھے بہت عزت دیں گے، میرا بہت احترام کریں گے، مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے، جو کہ ہم جیسے انسانوں کی جو امید ہوتی ہے. تو مولا نے ایسا جواب نہیں دیا انہیں. جب اس نے کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا نے واپس جواب دیا انہیں کہ اتق اللہ، خدا سے ڈریں، خدا کا خوف رکھیں. یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. اتق اللہ، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ نے وہ دعویٰ کیا ہے جس کے آپ لائق نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ انا من محبیکم، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. شیعت کا دعویٰ نہ کریں آپ. یہ یہاں سے جو ہمیں درس جو ملتا ہے، سبق ملتا ہے، یہ کہ محب ہونا اور شیعہ ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ محب پہلا زینہ ہے، یعنی پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، اور شیعہ اس کی انتہا ہے، شیعہ اس کا آخری قدم ہے، شیعہ اس کی چوٹی ہے، اس کا کلائمیکس ہے. محب، لفظ محب، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہماری کیا علامت ہے؟ کیوں ہم امام علی کے شیعہ ہیں؟ کیونکہ ہم امام سے محبت رکھتے ہیں، فقط محبت رکھتے ہیں، امام سے محبت رکھتے ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں نہیں. محب حب سے نکلا ہے. محب یعنی جو محبت رکھے، جو محبت رکھے اس کو ہم محب کہیں گے. مگر جو انسان کی فطرت ہے، انسان کا جو نیچر ہے، جب بھی کسی اچھی چیز کو انسان دیکھتا ہے جو اس سے دل کو اس سے اچھی لگے، مثلا میں گلاب کو دیکھوں، ایک پھول کو دیکھوں، یہ اپنی فریگنس دیتا ہے، اپنی جو خوشبو دیتا ہے، میری جو فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے، یہ بھی اس پہ آمادہ ہوگی کہ اس گلاب سے محبت کی جائے. جو بھی شخص آپ کو اچھا لگے، انسان کو اس شخص سے محبت آ جاتی ہے. اگر آپ امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اگر پوری دنیا اس کو آپ دکھائیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ایسے ہمارے رہبر ہیں، یہ امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی دنیا میں صاحب حس ہوگا،
شاید کٹ ہو گیا ہے. جو بھی دنیا میں صاحب حس انسان ہوگا وہ امام علی سے محبت کرے گا. آپ جورج جرداق کو ہی لیجئے, جو لبنان کے ایک مشہور عیسائی ہے, وہ انہوں نے جب امام علی کی زندگی کا مطالعہ کیا, امام علی کی سیرت کو پڑھا اور امام علی کی شخصیت کو سمجھا, تو انہوں نے بھی محبت کی امام علی سے, اور انہوں نے کتاب بھی لکھی, علی دا وائس آف ہیومن جسٹس. امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وائس آف ہیومن جسٹس ہیں, انسانی عدل کے علم بردار, ایسا کہہ سکتے ہیں ہم. تو اگر کسی بھی شخص کو ہم امام علی کی سیرت دکھائیں وہ ان سے محبت کرے گا, لیکن کیا جورج جرداق کو ہم شیعہ علی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیا کسی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو, سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کرسچین ہو یا اور کسی مذہب کا پیروکار ہو اور امام علی سے محبت رکھتا ہو, اور اس محبت کی وجہ یہ ہو کہ اس نے امام علی کی شخصیت کو پڑھا, امام علی کی زندگی کو پڑھا ہو, اور امام علی کی زندگی پڑھ کر اسے محبت کی ہو, کیا ان سب محبین کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا جورج جرداق کو ہم شیعہ علی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. سیدھی سی بات ہے. لہذا محبت, فقط محبت کرنا ایک بات ہے, اور امام کا شیعہ ہونا دوسری بات ہے. اور جو شیعہ ہو امام کا وہ پہلے محب ہوتا ہے, بعد میں شیعہ ہوتا ہے. لیکن جو فقط محب ہو اس کو ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہو کہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کا یہ جو تفسیر لکھی ہے, اس کی شرح لکھی ہے, بہت بڑے اہل سنت کے چوٹی کے عالم دین تھے. انسان بعض اوقات حیران ہوتا ہے کہ ایک اہل سنت کا عالم دین نہج البلاغہ کا مفسر ہے. غالباً جب انہوں نے جو یہ نہج البلاغہ کا تفسیر, نہج البلاغہ کی تفسیر کی ہے, خطبہ نمبر 108 کے ضمن میں ایسا لکھتے ہیں کہ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا ایک سطر, یا نہج البلاغہ سے ایک سطر ابن نباتہ کی 1000 سطور سے بہتر ہے. یا ابن ابی الحدید ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہوں ایسا کبھی لگتا ہے کہ سقراط کا استاد بات کر رہا ہے یا حکیم لقمان بات کر رہا ہے, ایسا بھی بات ہے. یا عربی کے جو پرانے مشہور شعراء تھے, بسطام ابن قیس, عبید ابن حارث, عامر ابن طفیل, یا یہ بات کر رہے ہیں, یا ان کا استاد عربی پہ جو فصیح عربی جانتا ہو وہ بات کر رہا. کیوں ابن ابی الحدید معتزلی اس طرح کی بات امام علی کے بارے میں لکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ شخصیت علی ہے جو ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. انہوں نے امام علی کو سمجھا اور امام علی سے حب رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ مشور کیا جائے گا, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ مشور کیا جائے گا, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے مولائے متقیان امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشور ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ کیا فقط زبانی دعویٰ کرنا یا فقط محبت رکھنا یہ کافی ہے کہ ہمیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھا دیا جائے گا؟ نہیں. محبت تو بہت ساروں نے رکھی ہے, بہت سارے محب علی ہیں, لیکن شیعہ علی ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. شیعہ فقط محبت نہیں کرتا. میں تو محبت فقط اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے. محبت جیسے کہ نعت گو نعت کہتے ہیں, مداحیان مدح علی سرودتے ہیں, سبھی جو مدح پڑھتے ہیں نعت پر, یہ ان کی محبت ہوتی ہے. اور محبت کسی بھی جگہ بیٹھ کے کی جا سکتی ہے, کسی بھی حال میں رہ کر کی جا سکتی ہے. لیکن شیعہ ہونا انہیں ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. شیعہ یعنی مثل علی زندگی کرنا, جو اپنے امام کی طرح سوچے, اپنے امام کی طرح سمجھے, اپنے امام کی طرح اس کی سیرت ہو, اس کے عادت, اس کے خصائل, اس کی خصلت, اس کے خصائص, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, سب اپنے امام کے مشابہ ہو, اس کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں. لیکن محب کے لیے یہ سب چیزیں نارمل ہوتی ہیں, ان کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتی. لیکن شیعہ یعنی ایک ذمہ دار انسان جو اپنے امام کا نائب ہے,
شیعہ ایسا ذمہ دار انسان، اس ذمہ دار انسان کو شیعہ کہہ سکتے ہیں جو امام کی ہر خصلت کا پابند ہو، ہر خصلت کو اپنائے، ہر عادت کو اپنائے۔ تو ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کو اپنانا ہے، ان کی خصائل کو اپنانا ہے، ان کی خصلت کو اپنانا ہے۔ فقط محبت اور زبانی دعویٰ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب ہمیں امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمیں کس جیسا بننا ہے، کس شخصیت کے جو عادات ہیں ہمیں اپنانے، اور کس شخصیت کے جو اطوار ہیں، کس شخصیت کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں یہ جو اپنانا ہے اور اس کی سیرت کو اپنانا ہے اور اس کی سیرت پہ چلنا ہے۔ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پوری سیرت کا اجمالی جائزہ لیا جائے، امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ دیکھیں اپنے لیے ہم کیسا نمونہ، اپنے لیے کون سا درس اب ان کی سیرت سے ہم لے سکتے ہیں، یعنی ان کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے۔ امام کا شیعہ، امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی 3 ادوار ہیں، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ پہلا دور کون سا دور ہے؟ مکتب سازی کا دور، جس کو دور مکتب کہا جاتا ہے۔ دوسرا دور وحدت کا دور، اس کو دور وحدت کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا دور دور عدالت کا ہے، جس کو عدالت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مکتب کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی، زحمات اٹھائے، محنت اٹھائی، بہت سی صعوبتیں برداشت کی، بہت سے جنگ لڑے، اور کفار قریش کا سامنا کیا، ان کے جو اختناق تھے ان کا سامنا کیا، ان کی طرف سے جو بائیکاٹ تھا، شعب ابی طالب میں ساتھ رہے، جتنی بھی جو مشکلات تھی وہ مکہ میں انہوں نے برداشت کی۔ پھر مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں مشکلات کا سامنا کیا، وہاں پہ جنگیں لڑی، جنگ بدر ہو گیا، جنگ احد، جنگ خیبر، باقی جنگیں لڑی۔ اس پورے دور کو جو امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے جو دور گزرا ہے ان کا، اس دور کو ہم دور مکتب کہتے ہیں۔ اس دور مکتب میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کفار تھے۔ اس دور مکتب میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مشرکین تھے۔ یہ مکتب کا دور ہے۔ ابھی دوسرا دور شروع ہوتا ہے بعد از وفات پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دور کو ہم دور وحدت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے، اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی ان کی بات نہیں کرتا، کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ اب اس دوسرے دور میں امام کے کیا فرائض ہیں؟ یہ وہ دور ہے جب امام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور دور نخلستانوں میں جا کر ایک کنویں میں سر رکھتے ہیں، پھر اس کنویں میں کہتے ہیں کہ اے کنویں، کیا تو میری جو نالہ و فریاد ہے وہ سن کر نہیں پھٹا؟ تیرے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا؟ یہ علی کی تنہائی کا دور ہے۔ اب وہ دور، اس دور کو ہم دور وحدت کہہ سکتے ہیں۔ کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے دار خیبر اکھاڑا؟ یہ ان کا معجزہ نہیں ہے، سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ جو باقی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں، یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قاتل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دشمن جناب زہرا سلام اللہ علیہا سامنے ہو اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام وحدت کی خاطر خاموش ہو۔ یہ سب سے بڑا معجزہ امام علی ہے، اور یہی ہمارے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی ہمارے لیے اسوے کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا دور وحدت کا دور ہے، جبکہ ابو سفیان، جب ثقیفہ میں یہ جو میٹنگ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ابو سفیان آتا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا علی، آپ تلوار نکالیں، آپ قیام کر لیں۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم سوچیں کہ قیام کرتے، تلوار ذوالفقار نیام سے نکالتے،
تو یہ جو امت آپ آج دیکھ رہے ہیں، جو اسلام ہماری نظر و نگاہ میں ہے، یہ اسلام نہیں ہوتا، یہ امت نہیں ہوتی، بلکہ امت پارا پارا ہو بھی ہوتی۔ ایسی ہی بات ہے کہ دو عورتیں، دو خاتون امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ایک قضیہ ہے، ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو بچہ میری گود میں یہ میرا ہے، دوسری جو خاتون ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا کہ اس بچے کے کیا ہو جائیں گے، دو ٹکڑے ہو جائیں گے، آدھا اس عورت خاتون کو دیا جائے اور آدھا اس دوسری خاتون کو دیا جائے۔ اب جس کا بچہ تھا وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کے پاس رہے، سلامت رہے، اسی کے پاس رہے۔ اب جس کا بچہ نہیں تھا وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ اس کے پارے پارے ہو جائیں، اس کے دو حصے ہو جائیں۔ جو حقیقی ماں تھی اس بچے کی، اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ میرے پاس اگر نہیں رہتا، کیونکہ یہ میرا ہی ہے، بڑا ہو کر میرے پاس آ جائے گا ایک دن۔ یہی مثال اسلام کی ہے۔ یہاں جب دوسرا دور شروع ہو گیا، وحدت کا دور، امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بولا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیں، قیام کریں، اس سب جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ قیام کریں۔ لیکن کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی بالکل۔ جی آواز آ رہی ہے، بالکل۔ معافی چاہتا ہوں جی۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان، تو اسلام کا یہ درد مند کب سے ہو گیا ہے؟ تو علی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ تلوار نکالیں اور قیام کریں۔ میں اس امت کو پارا پارا نہیں ہونے دوں گا، یہ اسلام ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، میں نے اپنا خون دے کر اسلام کو مکتب بنایا ہے، اس کی مکتب سازی کی ہے، اور آج میں اسلام کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا امام نے وحدت پہ عمل کی اور ایسی ہی بات کی جیسے کہ اس خاتون نے بولا کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے، بڑا ہو کر میرے پاس خود بخود آ جائے گا۔ اب یہاں بھی آپ وحدت کا دور دیکھ لیں، یہ دوسرا دور ہے۔ پہلا دور مکتب سازی کا دور، مکتب کا دور، اور دوسرا دور ہے وحدت کا دور۔ اب جو تیسرا دور ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، وہ ہے عدالت کا دور۔ یہ سب سے اہم دور ہے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا۔ جب امام کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اب وہ عدالت قائم کرتے ہیں، اس طرح کی بے نظیر عدالت جو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی یا اب دیکھتے ہیں لوگ۔ یہ دوسرا دور ہے وحدت، یہ عدالت کا تیسرا دور، عدالت کا دور۔ یہ جو خود یہ جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں کتاب ہے، محسن غالباً یہ محسن کرائیتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بہت اچھا جملہ ہے، ڈاکٹر علی شریعتی بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح کی عدالت امام علی علیہ السلام نے قائم کی، یہی عدالت باعث بنی کہ امام کو 19 ماہ رمضان اسی مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ یہی عدالت باعث بنی کہ امام ابن ملجم کی تلوار سے شہید کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھا؟ عدالت۔ اب یہ تین ادوار جو ہیں یہ ہمارے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم شیعہ ہیں، ان تین ادوار سے ہم اپنے لیے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہر کسی انسان کی زندگی میں یہ تین ادوار ہوتے ہیں، مکتب سازی کا، وحدت کا اور عدالت کا۔ یہ جو تینوں ادوار امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تھے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں ان تین ادوار میں امام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ پہلے دور کی مشکل جو خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، پہلے دور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی، مشکلات برداشت کیے ہیں، مصائب برداشت کیے ہیں، کفار قریش کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ مشکل نہیں ہے امام علی کی، وہ سب سے چھوٹا مشکل ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔
लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल है दूसरे दौर का मुश्किल, जो वहदत का दौर था, जब इमाम अली तन्हा थे, नखलिस्तानों में जाते थे और वहां पे कुएं में सर रखकर नाला और फरियाद देते थे। लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल जो है वो तीसरे दौर का मुश्किल है, वो अदालत का दौर है। जब इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदल करते हैं, अपनी हुकूमत कायम करते हैं, खलीफा बना दिए जाते हैं, लेकिन उस दौर में पहले ही 3 जंगें लड़ना पड़ती है, कास्तीन के साथ, मारिकीन के साथ, नाकिसीन के साथ। ये इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे दौर की सबसे बड़ी मुश्किल है। इन्हें इतनी ज्यादा मुश्किलें इमाम को कभी नहीं पड़ी है। अभी अगर आप तारीख का मुताला करें कि पहले दौर में, मकतब साजी के दौर में, इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफार के साथ जंगें लड़ी हैं। दूसरे दौर वहदत का दौर है। अब जो तीसरा दौर है, जब खलीफा बना दिए जाते हैं, अब कुफार के साथ जंग नहीं लड़ते, बल्कि उन मुसलमानों के साथ जंग लड़ते हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। पहला जंग जमल है, नाकिसिन के साथ जंग, उनके साथ जंग जिन्होंने बैअत करके इमाम अली की बैअत को ये तोड़ दिया, उनके साथ बैअत को ये किया, खारिज किया। ये तलहा और जुबैर का गिरोह है, उन मफाद परस्तों का गिरोह जो इमाम अली, जो चाहते थे कि पहले इमाम अली हमें हुकूमत दे, हमें मुराआत दे, हम फायदा उठाएं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत से। अब जब इन्होंने देखा कि जो सब चीजें हैं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नहीं दे सकती, ये कि ये आदिल तरीन शख्स है उम्मत रसूल में, अब हमसे ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्होंने बैयत तोड़ दी और जंग जमल पे आमादा हो गए। ये जंग उन मफाद परस्तों के साथ था, इमाम अली का पहला जंग। दूसरा जंग कासितीन, जिसको जंग सिफीन कहा जाता है, ये मुनाफिकीन के साथ था। पहला जंग तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह कर लिया, जो मफाद परस्तों के साथ जंग थी, उन अशखास के साथ जंग थी जो इस्लाम के साये तले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, इस्लाम का साया इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पे अपनी जो है फायदा ढूंढते हैं। ये पहला गिरोह है। दूसरा गिरोह मुनाफिकीन का गिरोह है, यानी कास्तीन, जंगी सिफीन, माविया वाले। अब तीसरा गिरोह, ये देखें सबसे बड़ी मुश्किल इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इन्होंने एक तो मुफाद परस्तों के साथ जंग लड़ी है, खुद गर्जों के साथ जंग लड़ी है, दूसरा मुनाफिकीन के साथ जंग लड़ी है, और तीसरा अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ी है। वो 20,000 सिपाही जिनको बाद में खवारिज कहा गया, जिनको बाद में मुहक्कमा भी कहा जाता है, या हुरूरिया भी कहा जाता है, और जिनको खवारिज भी कहा जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जंग इनके साथ लड़ी, जंग नहरवान। ये अली की सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अपने दौर में फकत इन्होंने मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी हैं, या मुनाफिकीन मुसलमान थे या मफाद परस्त मुसलमान थे, और तीसरा गिरोह खवारिज का वो गिरोह था जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन मुकद्दस माब, आमाल इस्लामी, लिबास इस्लामी, उठना बैठना इस्लामी, इस्लाम तो था लेकिन सोच में उसके अंदर जो इस्लामी जो रूह थी वो उनके अंदर नहीं थी। अभी आप देखें, इनके तहत जो इस्लाम तो था, नाम का इस्लाम, लेकिन हकीकी इस्लाम इनमें मौजूद नहीं था। अभी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हदीस है, ला खैर फी क़िराअतिन ला तदब्बुर फीहा, उस क़िराअत में कोई फायदा नहीं है जिस क़िराअत में तदब्बुर न हो। ला खैरन फिल क़िराअतिन ला तदब्बुर फीहा, उस क़िराअत में कोई, उस तिलावत में कोई भी फायदा नहीं है जिसमें तदब्बुर न हो। खवारिज वो जमाअत थी जो क़िराअत तो करती थी, जो तिलावत तो करती थी, जो कुरान तो पढ़ते थे, लेकिन उस कुरान में तदब्बुर नहीं था। कुरान के वरक़ गरानते थे, कुरान के औराक पढ़ते थे, लेकिन रूह कुरान और कुरान नातिक से दूर थे। ये अली की सबसे बड़ी मुश्किल है। जब इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा खवारिज के साथ नेगोशिएशंस के लिए,
बात करने के लिए, तब अब्दुल्ला इब्न अब्बास इमाम अली अलैहिस्सलाम से जब वापस आते हैं तो फरमाते हैं कि या अली, आप किन के साथ जंग करते हैं? ये वो जमात है जो नमाजों में मशगूल है, ये वो जमात है जो रोजे रख रख के फाका दे दे के बहुत ये हो गए हैं। अब ये वो जमात है जिनकी पेशानियों पे नमाज सजदों का दाग है, आप इनसे लड़ रहे हैं। और इमाम ने इस जंग को भी जीत लिया। ये अली की सबसे बड़ी मुश्किल है। और इमाम ने इस गिरोह, इस खारिजी गिरोह, खवारिज गिरोह, इनको नवासिब भी कहा जाता है, इनको जैसा कि मैंने अर्ज किया मुहक्कमा, चूंकि हकमियत के बाद ही इन्होंने जो जन्म लिया था, या मुहक्कमा इसलिए भी उनको कहा जाता है कि उनका जो शार था खवारिज का वो ये था कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर और कोई हुक्म हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो शैतान भी ऐसा ही था। जब खुदावंद करीम ने सब मलाइका से फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं अपनी जमीन पे खलीफा भेज रहा हूँ, एक अपना जानशीन भेज रहा हूँ, सब मलाइका ने सजदा किया लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। यानी उसका नजरिया भी यही था ना, खुदा आपके बगैर में किसी का सजदा नहीं करूंगा, आपके बगैर में किसी की रहबरी कबूल नहीं करूंगा, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये नारा पहले शैतान ने दिया था। यानी खुदा के बगैर किसी की परस्तिश नहीं, खुदा के बगैर किसी की रहबरी कबूल नहीं की जा सकती, ये शैतान का नारा है। जो खुदा को माने और खुदा के भेजे हुए का इनकार करे उसको शैतान कहा जाता है। जब खुदावंद करीम ने शैतान से कहा कि शैतान आपने सजदा क्यों नहीं किया, तो शैतान वापस जवाब देते हैं खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं तो आग से पैदा हुआ और ये मिट्टी से पैदा हो गया। और जो खुदा को माने लेकिन खुदा के भेजे हुए का इनकार करे, खुदा के बनाए हुए का इनकार करे, उसको शैतान कहा जाता है, उसको शैतान कहा जाता है। अभी यहाँ पे जो मसला है, खवारिज ऐसे ही थे कि हम तौहीद परस्त हैं, तौहीद की अलम उठाए हुए, तौहीद का परचम उठाए हुए, और तौहीद का परचम ये सबसे बड़ी जो है ये अलमिया है जिसपे मातम होना चाहिए। तौहीद का परचम उठाए हुए लेकिन इमाम मुवहिद का इनकार करते हैं, इमामुल मुवहिदीन का इनकार करते हैं, इमामुल मुत्तकीन का इनकार करते हैं। अब ये तीन अदवार मैंने आपके सामने बयान किए हैं, मकतब का दौर, वहदत का दौर, अदालत का दौर। हम शियान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दावा करते हैं कि हम अली के शिया हैं, हमें चाहिए इन तीन अदवार को समझे, अपने लिए उल्गू इनको बनाए, इन तीन अदवार को अपने लिए नमूना करार दें, अपने लिए रोल मॉडल करार दें, अपने लिए उसवा करार दें। ये जो डॉक्टर अली शरीयती अलैहि रहमत ने एक बहुत बेहतरीन जो किताब लिखी है, अली की जरूरत क्यों और किस लिए, आलम इंसानियत को अली की जरूरत क्यों है, वो इसीलिए कि अली वो है जिन्होंने पहले मकतब की बुनियाद डाली। अब जब इस मकतब को देखा कि ये गैरों के हाथ में चला गया है, फिर वहदत की खातिर खामोशी अख्तियार की। फिर जब ये मकतब उनके पास वापस आ गया, ये अपनी अमानत उनको सौंप दी गई, फिर ऐसा अदालत का ये निफाज किया जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। या खुद पैगंबर ने वो अदालत कायम की थी या पैगंबर के बाद अली ने वो अदालत अब कायम कर ली है। ये अली के तीनों अदवार हमारे लिए नमूने अमल की हैसियत रखता है, हमारे लिए नमूने अमल की हैसियत रखता है और हमारे लिए उसवा की हैसियत रखता है। और बिलखुसूस इन अयाम में जो कि शहादत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अयाम है, इनमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि नहजुल बलागा, पूरे साल हम नहजुल बलागा का मुताला करें, क्योंकि नहजुल बलागा जैसे कि कहा जाता है कि ये वही मुनज़्ज़ल नहीं है, इसमें भी गलत निकाल सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहजुल बलागा हमारे जो फ़िक़्ह में और हमारे जो अक़ाइद में है, नहजुल बलागा वो किताब है जो बादज़ कुरान, बादज़ हदीस तीसरे नंबर पे है नहजुल बलागा, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। अगर तौहीद समझनी है अली के कलाम से समझें, नबूवत समझनी है अली अलैहिस्सलाम के कलाम से समझें,
جب بھی کسی شخص کو سمجھنا ہوتا ہے تب دوسروں کی زبان سے اس کو نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ کو مجھے سمجھنا ہے، مجھ ناچیز کو سمجھنا ہے، آپ میرے کسی جو میرا کوئی دوست ہو یا کوئی ہو، اس کی زبان سے حقیقی تصویر آپ کو سامنے نہیں آئے گی. وہ میری تعریف کرے گا یا میری تنقید کرے گا. اگر آپ کو میری ذات سمجھنی ہے تو میرا خود کا کلام آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ خود امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کے اندر قید ہے. ہر شخص اپنی زبان کے اندر قید ہے. جب زبان اس کی چل جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حقیقتاً ہے کیا، اس کی جو شناخت ہے وہ کیا ہے. اسی طرح اگر آپ کو علی کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو لازمی طور پر، ضروری طور پر آپ کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ پڑھنا ہے. یہ علی کا کلام، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں گے. اور ہم جو غالباً آج یا تو ماہ رمضان کی جو آخری رات ہے رمضان کی، یا غرہ شوال ہے، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے وداع کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بن جائیں، اور خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمودات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے خداوند کریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ آغا. یقیناً ناظرین بالکل یہ ایسے جملے تھے جن کی طرف امام علی علیہ السلام کی 3 فیزز کے طرف اشارہ دیا گیا. آغا نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا. ایک مکتب سازی یعنی کہ دور مکتب، اور دور وحدت، اور دور عدالت. اور ہر ایک دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آغا فرما رہے تھے کہ زندگی امام علیہ السلام کی جو ہے دنیا نے ان کو تنہا چھوڑا ہے. تبھی وہ تنہائی جو امام علی علیہ السلام نے دیکھی ہے، ہم علی کے چاہنے والے، کبھی میں نے دیکھا اپنے دوستوں میں بھی، یا اپنے جو فیس بک اور جو واٹس ایپ کے جو اس کو اسی طرح سے جو اسلام حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس طرح پیش کرتے ہیں علی علیہ السلام کو، شاید کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ علم نہیں ہوتا ہے. تو آغا نے اشارہ بار بار اس بات کا کیا کہ نہج البلاغہ نہ صرف اس ٹائم پہ ماہ سیام میں جیسے قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ استاد رہے، الگ الگ طرح کے استاد رہے ہمارے ساتھ. استاد صابر علی عمرانی صاحب نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے سمجھا. بلکہ ہمیں ایسی نہج البلاغہ، کیونکہ اس ماہ سیام میں بھی ہم نے نہج البلاغہ کے بہت سارے جو ہے خطوط کو جو ہے سمرائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روزانہ زندگی میں بھی یہ کرنا چاہیے، کیونکہ خود ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم وہ نالج حاصل کریں گے جس میں ہمیں ویژن نہیں ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اگر ہم کبھی کہیں پہ جا رہے ہیں، مثلا اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں دلی یا یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں، تو ہمیں رستہ معلوم نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ رستہ کہاں سے ہے، تو پوچھنا ضروری ہے. تو ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس گھر میں مان لیجیے میپ ہے، بس اس میپ کے لیے اگر ڈائریکشن چاہیے، مجھے لگ رہا ہے ہزاروں میں لاکھوں میں آج ہمارے پاس فکر مند انسان ایسے ہیں، دانشور ایسے ہیں، یا یہ جو آج آپ کے سامنے یہ سیشن ہو رہا ہے، یا یہ جو ایام ماہ سیام میں ہم نے بہت سارے استادوں کو یہاں آیا، بہت سارے عالم دین نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس اس قوم میں اس دور میں بہت سارے جاننے والے ہیں. بس ہمیں اس جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہمیں کنویں کی طرف جانا ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے ہم پیاسے ہیں، کنواں ہمارے پاس نہیں آئے گا، یہ لو پانی پیو، ہمیں خود ڈھونڈنا ہے. جوان کی یہی ضرورت ہے. یقیناً جن باتوں کا آغا نے اشارہ کیا، ہم بالکل محظوظ ہوئے ان باتوں سے، شکر گزار ہے آغا کے
एक मिनट, आगा के कलाम की तकमील मैं कर दूं अपने अशार से जो अभी हुए हैं। बिल्कुल कि बिस्मिल्लाह। आगा जब माशाल्लाह, पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाह। तो आगा से मुतासिर होकर मैंने 4 शेर अभी पढ़े आगा के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगा शायद इरशाद किसी लायक हो। इरशाद इरशाद, बिस्मिल्लाह। हमारा हासिल ईमान इत्तिबाए अली, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा हासिल ईमान इत्तिबाए अली, मताए बूज़र व सलमान मताए बूज़र व सलमान, इत्तिबाए अली, माशाल्लाह रसूल माशाल्लाह, और खुदा की इताअते पे हम, रसूल और खुदा की इताअते पे हम, सिखाता है हमें कुरान इत्तिबाए अली, माशाल्लाह, सिखाता है हमें कुरान इत्तिबाए अली, वो दुनिया हो के हो वो आखिरत कहीं पर भी, वो दुनिया हो के हो वो आखिरत कहीं पर भी, कभी करेगा न नुकसान इत्तिबाए अली। सुभान अल्लाह। और ये शेर आपके लिए खास तौर से है जो तकरीर के इब्तिदाई जुमलात से ये शेर अख्ज़ किया है। मुहिब तो करता है बस उनसे प्यार की बातें, मुहिब तो करता है बस उनसे प्यार की बातें, मगर है शिया की पहचान इत्तिबाए अली, माशाल्लाह, सुभान मगर अल्लाह, है सुभान अल्लाह, शिया की पहचान इत्तिबाए अली, हमारा हासिल ईमान इत्तिबाए अली। शुक्रिया। सुभान ये अल्लाह, आप इसका सवाब जज़ाकल्लाह, आप ही के सबब बने हैं इसके इन अशार का। जज़ाकल्लाह। शायद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके ज़ोर कलम में और ज्यादा रवानी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, यकीनन हम महसूस हुए हैं आगा के इन जुमलों से और साबिर अली, मौलाना साबिर अली के इन अशार से जो उन्होंने बिल्कुल मैंने देखा है, हम इसके शाहिद है कि साबिर अली साहब बड़े पेशेंस से पहले सुनते हैं, फिर उसी चीज पे अमल करते हैं फौरन। कुछ दिन पहले भी हमें याद है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में तकरीर हो रही थी, तो इनको लगा कि बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो उस पर अमल ये है कि मैं ना कहूँ बल्कि मैं दूसरों को ही मौका दूं, और जो है क्योंकि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह पे में प्रैक्टिकल एविडेंस वहाँ पे लिखा है। शुक्रगुजार है आगा आपके भी। तो यकीनन दोस्तों हमें इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुरान भी कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि हमें जो है उस चीज के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए। तो वही हमारे जो है नहजुल बलागा कुरान, फिर उसके सिखाने वाले भी मौजूद हैं। मैं इसी बात का जो है इशारा कर रहा था कुछ देर पहले भी, सिखाने वाले मौजूद है हर गली में, हर मुझे लग रहा है हर गांव में अभी आलिम दीन है, फिक्रमंद इंसान है, बस हमें उसकी तरफ जाना है, हमें कदम बढ़ाना है। तो यही एक सीख है, यही एक लेसन है मुझे लग रहा है हमने इस माह रमजान में, क्योंकि माह रमजान के इन सेशंस के पीछे एक ख्याल था जो
میں نے کل بھی آپ کو کہا ایک خیال تھا میرے ذہن میں کہ ایسا اگر کیا جائے گا شاید بہتر رہے گا، لیکن الحمدللہ شکر اللہ عز و جل کا، نہ صرف میں نے سیکھا اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست، جتنے بھی جوان بھائی بہن جتنے بھی اس میں جوائن ہوئے ان سب نے سیکھا ہے، اور کوشش ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی کم سے کم ویکلی ایک بار ہم یہ کریں۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو لنک بھی شیئر کی ہے گوگل فارم کی، آپ کوشش کیجئے وہ لنک کے ذریعے آپ جو ہے فیڈ بیک بھی دیں، سجیشن بھی دیں، اور کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگر 30 ماہ صیام ہوگی تو یہ کلاس کو ہم فیئر ویل کے طور پہ، رمضان کے فیئر ویل کے طور پہ کریں گے۔ اگر 30 نہیں تو اگر عید ہوگی تو پھر بھی ہم ووٹ آف تھینکس کے طور پہ یہ کلاس کو کریں گے، جس میں ہم 30ویں پارہ کے چھوٹے چھوٹے سوروں کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور جو ہے کچھ باتیں جو ہے عید کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کریں گے۔ شکر گزار ہے ہم آغا ارشد حسین موسوی صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ واللہ آپ کی ان باتوں سے ہم محظوظ ہوئے ہیں، اور یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کریں، اور خدا ہمیں توفیق دے، اور آپ جیسے عالموں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے۔ خدا آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور مولانا صابر صاحب کو بھی سلامت رکھے، شکریہ۔ جن سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اور آپ نے بھی ہمیں موقع دیا، تو دیگر سامعین جو اس محفل میں شریک تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ برداشت کیا، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بالکل آگا، یہ ہمارے لیے ایک موقع تھا، ایک ایسی اپرچونٹی تھی جہاں پہ ہم نے سیکھا ہے آپ سے۔ یقیناً دوستو ہم شکر گزار ہے ہمارے استاد محترم صابر علی عمرانی صاحب کا بھی، اپنے قیمتی وقت کو ہمارے ساتھ وہ جو ہے ہمارے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کی جو ہے ادا سے، ان کے لہجے سے، ان کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی جو ہے ہر طرح سے جو ان کا ایکشنز ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن سے ہوتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ شکر گزار ہے آغا آپ کے بھی، اور تمام ان حضرات کے، ان دوستوں کے، ان حاضرین کے جنہوں نے آج کی کلاس میں بھی شرکت کی ہے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں تمام دوستوں سے، اور انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی۔ اگر کل عید ہوئی تو عید مبارک آپ کو میں آپ کو کہتا ہوں، تاکہ آپ کی جو ہے ایمانی عید رہے، اور ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب اور قرآن اور اسلام کے قریب اور اس پہ عمل کرنے پہ ہمیں جو ہے ہدایت ملے انشاءاللہ۔ خدا ہمارے ان ایام کو، ان روزوں کو قبول کرے، اور اس ادنا سی کوشش کو بھی قبول کرے جو ہم نے کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آغا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔